هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا حازم اللذات الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی جامع تعلیمات انسانی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور سنتوں کی روشنی میں جو دین کا مکمل پروگرام سامنے آتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کا ہے، حسنۃ فی الدنیا بھی ہے اور آخرت میں کامیابی کا بھی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر دین اسلام کی تعلیمات حاوی ہیں۔ ایک فرد کو اچھا انسان بھی بننا ہے، اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اور افراد کے مجموعے سے اپنے پورے المجتمع الانسانی کو، انسانی اجتماع کو کامیاب اور ترقی یافتہ بھی بنانا ہے۔ انسانی زندگی کے دونوں فرائض مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی حاصل کرے، ایسے اخلاق کا حامل ہو جو اسے دنیا میں کامیاب بنائے، اور ایسے اعمال سر انجام دے کہ جس کے نتیجے میں آخرت بھی بہتر ہو۔ پھر آخرت میں بھی انسان کے انفرادی اعمال کی جزا و سزا اس کے قبر کے دور میں ہے، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے اجتماعی اعمال کی جزا و سزا حشر کے میدان میں ہے۔ انسانی زندگی 50-60 سال کی اس دورانیے پر مشتمل نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اور اس اشرف المخلوق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے اور طویل سفر کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ مرکبات ہیں، کیمیائی تعامل سے ان کی اپنی ایک ساخت وجود میں آئی ہے، وہ معدنیات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، ہر ایک دائرے کی اپنی ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد وہ فنا ہو جائے گا۔
معدنیات سب سے پہلے فنا ہوتے ہیں، نباتات اس کے بعد، اور حیوان تیسرے درجے پر جا کر فنا ہوتے ہیں۔ اور انسانی زندگی اس کا ایک بہت طویل دورانیہ ہے، وہ اس دنیا کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوگا، اس کے وجود کو ایک بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ اس دنیا کے 50 60 100 سال، اور پھر موت کے بعد ہزاروں سال جو قبر میں اسے گزارنے ہیں، پھر پتہ نہیں کتنا ہی لمبا عرصہ اور مدت ہے جو حشر کے میدان میں اسے کھڑا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو جنت یا جہنم جو بھی فیصلہ ہوا اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ انسانی ساخت کچھ اسی نوعیت کی واقع ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب ہو۔ آدمی کامیابی کے لیے تیاری کرتا ہے، ایک دن کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا ہے کہ جو غذا کھائی ہے وہ شام تک یا کل تک کام دے، کل کو بھوک لگے گی تو کل دیکھا جائے گا۔ انسان 6 مہینے کی تیاری کرتا ہے، سال بھر کی تیاری کرتا ہے۔ تو جس طرح کی فصل، جس طرح کی شے، جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان تیاری کرتا ہے۔ کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 60 سال کی زندگی جو دنیا میں ہے، مکان، رہائش، کپڑا لتا، اس کے لیے تو کوشش کرتا ہے۔ انسان کی ایک طویل ترین زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جو اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے کتنے ہزاروں سال ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے 8-10 ہزار سال ہماری گنتی کے مطابق ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا دورانیہ 6-7-8 ہزار سال کا ہے۔ ایسے ہی انبیاء اور اولیاء جن کی مدتیں طویل عرصے سے، اور وہ عالم برزخ اور عالم قبر میں موجود ہیں، تو پتہ نہیں ہماری موت کے بعد ہمارا دورانیہ کتنا لمبا ہے۔ تو تیاری اس کے حساب سے کرنی چاہیے کہ جو موت کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ دنیا میں انسان ایسے اعمال اور اخلاق کرے، ایسا اجتماعی نظام بنائے کہ نہ صرف وہ خود اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ اس کے کاموں کا اثر اور فائدہ مخلوق خدا کو ہو، انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی موت کے بعد بھی وہ انسانیت کے فائدے کا کام اور سلسلہ چلتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی تمام تر تعلیمات کا بنیادی محور، بنیادی اساسیات موت اور اس کے بعد کے معاملات کو قرار دیا ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم و فلسفہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے، وہ علم الموت، تذکیر بالموت وما بعدہ، موت کی یاد کرنے، اس کو یاد رکھنے، اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک انسان کو اچھا مسلمان بننے، اعلیٰ اخلاق کا حامل بننے، انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ماضی کے انبیاء کی جدوجہد اور کوشش کو سامنے رکھ کر انسانیت کو رہنمائی دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے انعامات کو بیان کر کے انسانیت کی رہنمائی کی تھی۔
اللہ کے انعامات کے تذکرے کی بنیاد پر ابراہیم نے اپنا نظریہ سمجھایا، اور ماضی کے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مقابلے کے فراعین نمرود و شداد کے تذکرے کے تناظر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات واضح کی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے انسانیت کو موت کے بعد کے مراحل کے تناظر میں اپنی تعلیمات سمجھائی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسانی جان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور یہ سب سے کڑوا ذائقہ ہے، انسانی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ موت کا ذائقہ مردے کے لیے انتہائی کڑواہٹ کا حامل ہے۔ باقی لوگوں کی تو بات بعد میں ہے، خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات 1.5-2 ہفتے کے قریب آپ پر رہا ہے، اور اس 1.5-2 ہفتے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل غشی کے اور پسینے کے دورے تھے، پسینہ بہتا تھا، بے چینی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ پر پانی ڈالو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے گھر میں حضور نے یہ مرض الموت کا دورانیہ گزارا ہے کہ ہم مٹکے پانی کے ڈالتے، کچھ ہوش آتا، نماز کے لیے اٹھ کر جانا چاہتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا تو پھر پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا ہے، منہ پہ سختی کے جب آثار ظاہر ہوتے انگلیاں ڈبوتے اور اپنے منہ کو تر کرتے، اور یہ دعا مانگتے کہ اللہم انت الرفیق الاعلیٰ۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم جو بہیمیت اور حیوانیت پر مشتمل ہے، اور انسانی روح جب ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں، ان کا اتحاد ہی انسان کی زندگی کی علامت ہے۔ جب یہ روح اس جسم سے جدا ہوتی ہے تو دراصل 60-70 سال 100 سال کا جو ساتھ ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، تو ایک ایک عضو سے روح کی توانائی خارج ہوتی ہے، اور اس کی ایک ایک انگ کے اندر اذیت اور تکلیف اور اس کا ذائقہ انسان چکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی لیے موت کے ذائقے کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذکروا حازم اللذات، یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی کو، جو تمہاری دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو توڑتی ہے، اور وہ حازم اللذات جو ہے موت ہے، وہ ساری لذتوں کو فنا کر دیتی ہے، خواہشات کا خاتمہ کرتی ہے۔ انسان چونکہ خواہش پرست ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تعیشات میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت لیتا اور دیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، چودراہٹ اور جاہ قائم کرنا چاہتا ہے، حکمرانی کا جذبہ رکھتا ہے، خواہشات اس کی بے انتہا ہے۔ اس کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انبیاء اور اولیاء کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو موت کے اس پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد کے معاملات میں میرا یہ عمل کوئی فائدہ دے گا یا نقصان پہنچائے گا، انسانیت کے فائدے کا عمل ہے یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے۔ دیکھو دین کی بنیادی تعلیمات 2 ہی ہیں، خدا پرستی اور انسان دوستی۔ خدا کے لیے انسان کام کرتا ہے، اسے راضی کرے، خالق و مالک جو اس کائنات کا ہے اس کی حکمرانی کو تسلیم کرے،
اس کے ساتھ اپنی دلی وابستگی پیدا کرے، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی محبت، اس کا عشق اپنے دل میں پیدا کرے۔ ایک کام یہ ہے۔ تمام نمازوں، تمام عبادات، تمام اعمال کا نتیجہ خدا پرستی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے تو ٹھیک۔ اور دوسری بڑی بنیادی چیز، اللہ کے تعلق سے اللہ کی مخلوق کو، مخلوق خدا کو بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ، کوئی بھی انسان ہے، وہ مخلوق خدا کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے مسائل حل کرنا، اس کے لیے رحمت للعالمین بننا، اس کے لیے شفقت اور محبت کا ذریعہ بننا، یہ دوسرا کام ہے۔ جتنے بھی اعمال خرید و فروخت، لین دین، زندگی بسر کرنے کے ہیں، یا انسانی حقوق سے متعلق ہیں یا اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے موت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ وہ بڑی بھی خواہشات، بڑی بھی لذات، مال و دولت کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، ظلم و جبر کا فتنہ انسانیت سے ختم ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، وہ اس کو اس حد تک استعمال کرے جو اس کی ضرورت یا انسانی خدمت سے متعلق ہے۔ تکبر و غرور، ظلم اور زیادتی اور نا انصافی اس کے ماحول سے ختم ہو جائے۔ موت اس لیے ہے۔ تو موت جس کا قرآن حکیم نے ذائقہ چکھنے کا حکم تمام باتوں کے حوالے سے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کا تذکرہ کرتے رہو کہ یہ لذات کو توڑنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے ایک بڑی واضح بات کر دی کہ جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو انما توفون اجورکم، تمہیں پورا تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو کچھ بوئیں گے اسی کا نتیجہ مرنے کے بعد ظاہر ہونا ہے۔ یہاں انسان کے پاس بڑا محدود وقت ہے، 60 70 100 سال کا، جو بھی کسی کے لیے عمر اللہ نے مقرر کر دی، بلکہ اب تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں انسانی دماغ بڑی مشکل سے 5 یا 6% اپنی پوری زندگی میں کام کر پاتا ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ کو کہا ہے کہ وہ ذرا 6 یا 7% اس نے کام کیا ہے۔ اب یہ جو باقی 90 93 94% انسانی دماغ ہے، اس کے تمام اعمال اور اس کی ساری پرتیں تو کھلنی ہے موت کے بعد۔ اس 6-7% جو آپ کے دماغ نے فیصلے کیے ہیں، آپ کے دل نے ارادے اور عزائم کیے ہیں، آپ کے وجود نے جو اعمال کیے ہیں، یہی وہ پرچہ ہے جو آپ نے حل کیا ہے۔ اسی کے اثرات اور نتائج اگلے 93% آپ کی زندگی کے تمام پرتوں کو کھلنے کے اعتبار سے نتائج ظاہر ہوں۔ جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ موت کے بعد ظاہر ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان کے سامنے وہ تمام مشاہدات اور تعلقات سامنے آئیں گے۔ جب انسان یہاں کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اثرات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے منکر نکیر روزانہ کا ڈیٹا لیتے ہیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات ان کے ریکارڈ میں ہے۔ اگر آپ دنیا میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کی ہر حرکات و سکنات کا آج حساب کتاب کر لیتے ہیں، لمحے لمحے کی رپورٹ آپ کے پاس ہے، تو اللہ پاک نے کتنے اونچے درجے کا سکینر لگایا ہوا ہوگا کہ جو آپ کی ہر حرکت، ہر بات، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایک ایک عمل اور ایک ایک کردار اس کے ہاں محفوظ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، اس کی روح
آسمان سے نیچے اترتی ہے اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے اس وجود کے اوپر چپکتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد جیسے ہی روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، وہ روح کا نقطہ نورانی ایک چپ کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے تو دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے، یہ زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ عالم ارواح سے روح کٹ کر آتی ہے تو اس انسان کا جو عالم بالا میں اصل اس کا ماڈل ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق اس کے ذریعے سے قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کے موبائل کا جیسے آپ کے سرور سے رابطہ ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، ایسے ہی آپ کے دل کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے روح کی، جس کو شاہ صاحب نے کہا حقیقت فردانیت و نقطۃ نورانیت، ایک ناقابل تقسیم ایٹمی مادہ حقیقت فردانی، اور وہ ایک نورانی نقطہ ہے جو آپ کے دل کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کا پورا ڈیٹا وہاں منتقل ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان اس دنیا میں صحیح عمل کرتا ہے تو وہ جو عالم ارواح میں آپ کا اصل روح کا نظام موجود ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ برا عمل کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی جرم سرزد اس سے ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ یہی تکلیف اور اذیت اس انسان کی جزا و سزا کے نتائج موت کے بعد کے مرحلے میں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہاں اللہ کا دربار لگے گا، اربوں کھربوں انسان اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، فرشتہ اعلان کرے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، وہ قبروں میں سونے والی بوسیدہ ہڈیوں، وہ جسم اور گوشت جو ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، اٹھو، ہلموا، اٹھو الی الرحمن، اور رحمان کی طرف دوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مردہ اپنی قبر سے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے جیسے ہی یہ حکم ہوگا آٹومیٹک، گویا کہ ایک بٹن دبا دیا گیا، خود بخود اس قبر سے اٹھے گا، اور جہاں میدان حشر لگایا جا رہا ہے، شام یا مشرق وسطیٰ جو بھی جگہ ہے، وہاں یہ انسان دوڑتا ہوا جا رہا ہو۔ تو جب حشر کے میدان میں سب انسان جمع ہوں گے، پتہ نہیں کتنے سال، کتنا دورانیہ، پسینے سے شرابور، سورج سوا نیزے پر، اور وہاں ذات باری تعالیٰ جہاں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو۔ اللہ پاک اعلان کرے گا یوم ہم بارزون، آج تمہارے لیے مکمل کوئی سایہ نہیں، سب ظاہر میدان میں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے حکمرانی ہے، کون بادشاہ ہے میرے علاوہ؟ للہ، کیونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کہے گا للہ الواحد القہار، میں اللہ واحد ہوں اور میں ہی قہار ہوں، اب کسی کی کوئی حکمرانی نہیں، کوئی خدائی نہیں، سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو چکا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں بڑا طویل عرصہ گزرنے کے بعد پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب ہونا ہے تو شروع ہو، آر یا پار کہیں لگے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے پاس جائیں گے سارے لوگ کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ کی ہم اولاد ہیں، اتنی مصیبت میں کھڑے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، جائیں آپ اللہ سے سفارش کریں اللہ سے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میری مجال نہیں ہے، اللہ جو ہے آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اتنے غصے کی حالت میں۔ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو میں نے وہ درخت کھا لیا، وہ مجھے تو اپنا گناہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میرے جرم کی سزا کہ مجھے جنت سے نکال کر قرۂ ارض پر پھینک دیا گیا، تو مجھے تو اپنا خوف
میں کیسے کس منہ سے سفارش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حساب کتاب کرو؟ اگر میرا ہی حساب کتاب شروع ہو گیا تو میں تو جرم میں پکڑا جاؤں گا۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ابو البشر ثانی ہیں، آدم ثانی ہیں، جائیں آپ اللہ سے سفارش کریں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اور مجھے تو اپنا جرم یاد آ رہا ہے، میں نے اپنے کافر اور نافرمان بیٹے کی سفارش کر کے کہا تھا انہو من اہلی، وہ میرے خاندان میں سے ہے، اور تو نے میرے خاندان کی معافی کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اللہ نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، جو تیرے نظریے پر نہیں ہے، تیری جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تیرے مشن پر نہیں ہے، تو وہ تیرے خاندان میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے تو یہ جرم یاد آ رہا، اس لیے میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم کے پاس، ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ مجھ سے بھی 3 بنیادی چیزیں ظاہر ہوئی، اس لیے میں بھی کیا ہے آج اللہ کا غضب کی حالت میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ غضب کی حالت ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اللہ اتنا جتنا اب غضبناک ہے۔ مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک انسان کو مکہ مار کر مار دیا تھا، حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے، انسان ہے، قبطی ہے، فرعونی ہے، ظلم ڈھا رہا تھا ایک اسرائیلی پر، اس سے بیگار لے رہا تھا، لیکن موسیٰ کہتے ہیں میرے مکے سے وہ مر گیا۔ تو ایک انسان کو میں نے قتل کیا تو مجھے تو اپنا گناہ یاد آ رہا، میں کیسے تمہیں کہوں سفارش کروں تمہاری؟ یہی حال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بالآخر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میری زبان پر کبھی وہ جملے نہیں ہوں گے، اسی وقت اللہ پاک مجھ پر القاء کرے گا کہ جن جملوں سے میں سفارش کروں گا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا جملے ہوں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اگلا معاملہ۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے انما یوفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے تمام ہر بات کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن نے کہا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک چھوٹا سا سفید دھاگا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیلہ، اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کمی نہ زیادتی، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری ہر بات کا پورا ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے نقشہ کھینچتے ہوئے آگے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے اس دن بچا لیا گیا، جہنم میں گرنے سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو وہاں جہنم میں ڈال دیا گیا، جنت سے محروم رہ گیا، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ متاع عربی میں کہتے ہیں اس پرانے بوسیدہ کپڑے کو جسے لوگ ناک صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں دستور تھا کہ جو کپڑے پھٹ جاتے انہیں کاٹ کر رکھ لیتے، اور پھر کوئی ناک صاف کرنے، کوئی اور ضروریات جو گند بند صاف کرنے کے لیے، کسی نجاست کو دور کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج ٹیشو پیپر آ گیا۔ تو دنیا کی زندگی کے تمام کام، یہ زندگی محض ٹیشو پیپر کی طرح متاع ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ناک صاف کرنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی، ضرورت پوری ہوئی تو پھینک دیا، کھانے کی ضرورت ہوئی، کھانا کھا لیا، معاملہ ختم، پیاس کی ضرورت تھی، پانی پی لیا، معاملہ ختم، گرمی سردی سے بچاؤ کے مکان کی ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو گئی، لباس کی ضرورت ہے، لباس پہن لیا۔ تو دنیا کی تمام چیزیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے،
ان کو اگر انسان ضرورت کی حد تک رکھے، معیشت متوسطہ رکھے، ضرورت سہولت کے ساتھ پوری ہو، بس یہ کافی ہے۔ اس لیے شریعت نے، دین اسلام نے وہ معیشت جو تعیش پسندی پر مبنی ہو، جو لگژری قسم کی سہولیات اور خصوصیات فرد اپنے لیے یہ چاہے تو اس سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، انسانوں کو سہولتیں پہنچانا، انسانوں کے لیے ترقی کرنا، مجموعی طور پر ملک اور قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے معیشت کی ترقی کا قومی نظام بنانا، بیت المال کو مضبوط بنانا تاکہ غریبوں کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو سکے، ملکی معیشت کو ترقی یافتہ بنانا جس کے ذریعے سے ملک کی طاقت اور قوت پیدا ہو، اجتماعی طاقت، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن فرد انفرادی مرض میں مبتلا ہو جائے، کوئی حکمران، کوئی والی، کوئی مالدار، کوئی طاقتور، کوئی مذہبی رہنما ذاتی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے، تو جب بھی قوم کے افراد انفرادی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اجتماعیت کا معاملہ ہو، قوم کی اجتماعی طاقت اور قوت کا استعمال ہو، تو یہ دراصل قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہو۔ تو دنیا کی زندگی کے تمام اعمال فرد اپنی قربانی دے کر اجتماعیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے صبح فجر کے وقت وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے جو ہر انسان کے تمام نامہ اعمال کے لیے دنیا پہ اترتا ہے کہ اگر یہ فرد انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے، اور جو اس مال کو روک کر رکھے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، تلف کر دے۔ اللہم اعطی منفقا، جو آدمی کیا ہے خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے اضافہ فرما، مزید عطا فرما، اور جو آدمی ممسک ہے، روکنے والا ہے، اے اللہ اس کا مال کو تلف کر دے، ختم کر دے۔ تو انسانی ہمدردی، انسانی اجتماعیت، پوری سوسائٹی کے لیے اجتماعی خدمات سر انجام دینا، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر ایک کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آج ہم نے طبقات میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، موت یاد نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم قوانین توڑتے ہیں، انسانی قوانین توڑتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں، دوسروں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں، جھوٹی سیاست ہے، جھوٹی معیشت ہے۔ موت کیوں یاد نہیں ہے؟ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے کرتے ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحوں پہ تسبیحاں گھماتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق درست نہیں، ہمارا اجتماع درست نہیں، ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے، ہمیں موت بھول گئی۔ اس دنیا کی 50، 60، 70 سال کی زندگی کے لالچ میں ہم دنیا بھر کے ہر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاجر ہے، وہ اعداد و شمار صحیح نہیں بیان کرتا، جھوٹا کام کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یاد رکھ لیجئے، بہت بڑا جرم ہے کسی مال کے ساتھ جب بھی کوئی ادھار لاگو ہو گیا، جی ادھار کا عمل کہیں بھی آ گیا تو قرآن نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹ تیار کرو۔ اور یاد رکھو، دین اسلام میں یہ لازمی ہے کہ حکومت کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس آدمی کے پاس کتنا مال ہے۔ یہ بڑا فراڈ ہے۔ غلامی کے 200-300 سال میں اس سرمایہ پرستی کے نظام نے ہمارے دماغوں پر یہ بات مسلط کر دی کہ ہمیں اپنے مال کو چھپا کر رکھنا ہے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے خاندان سے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، اپنی حکومت سے، اپنی ریاست سے۔ کہتے جی ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم فائلر بنے یا نہ بنے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اللہ نے واضح حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ،
کہ جب بھی تمہارے مالی معاملات طے پائیں تو اس کو لکھو، فاکتبوہ۔ یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ایسے ہی رجسٹریشن کرانا، اپنے مال کو آن ریکارڈ واضح کرنا یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ یہ میٹھے میٹھے مسئلے یاد کر کے مال و دولت اور سرمایہ پرستی نے ہمیں موت بھلا دی، اور قرآن نے کہا، ایک پورا رکوع نازل کیا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے، قرآن نے کہا جو لکھنے والا ہے وہ صحیح صحیح لکھے، اور جو ڈکٹیٹ کرانے والا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے وہ املا بھی صحیح صحیح کرائے، اور املا کرانے کے ساتھ ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے، جی دو عدل و انصاف والے گواہ موجود ہونے چاہیے جو اس مالی لین دین پر گواہی دیں کہ اس نے یہ لین دین ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ آج تاجر کہتے ہیں جی شناختی کارڈ نہیں دینا، ہم نے اپنی سیل پرچیز ظاہر نہیں کرنی۔ قرآن کا حکم ہے اکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، دو گواہ بھی ہونا ضروری ہے، لکھوانے والا بھی ہونا چاہیے، لکھنے والا بھی ہونا چاہیے، اور جس پر حق ہے وہ اس بات کو لکھوائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تو اور آپ کو سال بھر بعد زکوٰۃ دینی ہے، آپ کو سال بھر بعد ٹیکس دینا ہے، تو یہ ادھار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ادھار کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ جھوٹے حساب کتاب رکھنا، ڈبل حساب کتاب رکھنا، اس سرمایہ داری نے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس ہندوستان پر قبضہ ہوا، دنیا میں سرمایہ داری نظام قائم ہوا، تو جھوٹ کو قانونی شکل دے دی گئی کہ ڈبل حساب رکھو، ایک اچھا اور ایک جھوٹا، جو حکومت کو دینا ہے وہ جھوٹا، اور جو اپنے پاس رکھنا ہے وہ صحیح صحیح کہ ہمارا کتنا پرافٹ ہوا ہے۔ یہ جھوٹ اور بددیانتی ہے، یہ بھی کرپشن ہے، یہ بھی لوٹ مار ہے۔ اسی طریقے سے کام کاج کرنے کے لیے حکومت کا رشوت وصول کرنا، FBR کے نمائندوں کا انسانوں کو لوٹنا، دباؤ ڈال کر اپنے پیسے وصول کرنا اور حکومت کے خزانے کو خالی کرنا، تو یہ FBR کا جو مافیا ہمارے پوری سوسائٹی پر مسلط ہے، جو تاجروں کو ہراساں کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، یہ اجتماعی جرم نہیں ہے؟ اب وہ کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی حاجی ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی تسبیحاں گھماتا ہو، وظیفے کرتا ہو، کسی پیر کا مرید ہو، یاد رکھو اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو وہ ضرور پکڑا جائے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ جرم کرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے، اور ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ مر جائے، کھپ جائے، مٹی میں مل جائے، جیسے بلیک باکس جہاز کے اندر فنا نہیں ہوتا، پورا جہاز بھی جل جائے، ایسے ہی اللہ پاک نے تمہاری گردن کے اندر ایک بلیک باکس لگایا ہوا ہے۔ کل انسان، قرآن کہتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہر انسان کے حلق میں، گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس لگایا ہوا ہے، طائرہ، ریکارڈر لگایا ہوا ہے، تمہارے ہر عمل کا وہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی سے ہم پرنٹ لے کر تمہیں دکھائیں گے۔ ہاں جی، وہاں سکرینیں لگی ہوئی ہوں گی میدان حشر میں، ہر آدمی کا نامہ اعمال پوری ڈیٹیل کے ساتھ اسی سکرین سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ تو دین اسلام ایک مکمل سسٹم ہے، یہ صرف نماز روزے یا عبادات یا ظاہری ایمان اور اسلام تک محدود نہیں، بلکہ قرآن حکیم نے اس ظاہری ایمان کو قبول نہیں کیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں اسلمنا، ہم مسلمان ہیں، قالت الاعراب، یہ اعراب والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا ولکن قولوا اسلمنا، تم مومن نہیں ہو، تم نے تو سرنڈر کیا صرف اپنے کسی مفاد کے لیے۔ ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے، تمہارے اخلاق درست ہوتے، تمہارے اعمال درست ہوتے، تمہاری سیاست درست ہوتی، تمہاری معیشت درست ہوتی، تمہارے ادارے صحیح ہوتے، تم انسانیت کی خدمت کا کام کرتے، نہ کہ انفرادی خواہشات کے اندر مبتلا ہو۔ تو موت کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کا جائزہ لیا جائے، اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے، ہر آدمی محاسبہ کرے کہ اس نے کون سے اعمال کیے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں کیا نتائج ظاہر ہونے ہیں، یا دنیا میں اس کے اعمال کے کیا نتائج ظاہر ہوئے۔ ہر انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔
تو یہ موت کو یاد رکھنا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی بھر تمام اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت صدیقی صاحب جو کل یہاں فوت ہوئے، الحمدللہ 76 سال کی زندگی گزاری انہوں نے، اور ہر چیز کا محاسبہ اپنا کیا، اپنے حق کے لیے مقدمے تک لڑے، لیکن کسی کو رشوت نہیں دی۔ ہر جگہ قدم قدم پہ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پوری سرکاری سروس میں ان کو جن زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے جونیئر سینئر بنا دیے گئے، ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ کسی نیک اور شریف آدمی کو جو کرپشن نہ کرتا ہو، اس کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ کبھی اٹھا کر وہاں پھینک دیا، کبھی اٹھا کر وہاں پھینک دیا، کبھی وہ مظفر گڑھ کے دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیا، جہاں جہاں بھی ان کو پھینکا جا سکتا تھا وہاں گئے اور وہاں جا کر زندگی پیدا کی۔ وہ مظفر گڑھ کی گرمیوں میں کھجور کے باغات لگانے کا ان کو حکم جاری کر دیا گیا، اس بیابان جنگل کے اندر باغ لگا کر کھجوریں پیدا کر کے اس مرد درویش نے کردار ادا کیا۔ بہاولپور کا وہ ریسرچ سینٹر تباہ ہو چکا تھا، اس کی 4 دیواری تک لوگوں نے ختم کر کے چیزیں اٹھا کر لے جانا شروع کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل بنے اس کے ریسرچ کے، وہاں پہنچے تو پوری کی 4 دیواری بنوائی، اس کا تحفظ کیا، سرکاری وسائل کی حفاظت کی، پورا ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کیا۔ پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اپنی رزق حلال کی کمائی کا کام کیا، مقدمات لڑے سپریم کورٹ تک اپنے حق کے لیے، اپنے گریڈ بڑھانے کے لیے۔ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہاں جی، خود وکالت پڑی، خود مقدمہ لڑتے، خود پٹیشن داخل کرتے، اور بڑے بڑے جج پوچھتے کہ یہ کس سینئر وکیل نے پٹیشن لکھی ہے؟ کہتا میں نے لکھی ہے، خود لکھی۔ تو الحمدللہ اپنی پوری زندگی دیانت اور امانت کے ساتھ۔ دیکھو، کسی کونے خطرے میں بیٹھ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے تسمیاں گھما کر 7ویں 8ویں آسمان پر پہنچنا آسان ہے، کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں ہے، تو پھر رشوت کا لین دین کیا ہوگا؟ امتحان آپ کا کیا ہے؟ آپ دنیا کے اندر رہیں، لوگوں کے پبلک سرونٹ ہو کر پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو، اور پھر آپ وہاں بالکل اپنے آپ کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکیں، یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ 100 چوہے کھا کے تو بلی حج پہ چلی جاتی ہے، جی جا کر حج پہ بخشوا لیا، یہ ہم نے اچھا طریقہ اختیار کیا، جتنا مرضی جرم کرو، جتنا مرضی لوٹو، جتنا مرضی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو، بس ایک حج کریں گے، مولوی صاحب نے کہہ دیا باقی سارا معاف ہو جائے گا۔ قطعاً معاف نہیں ہوتا کسی انسان کا کوئی حق، کسی حج سے، نہ کسی عبادت سے، نہ کسی اعمال سے، جب تک کہ وہ حق ادا نہ کیا جائے۔ قاعدہ اور ضابطہ ہے، توبہ محض گر گرانے اور رونے سے نہیں ہوتی۔ توبہ کی 3 شرطیں تمام فقہا اور مفسرین نے بیان کی ہیں۔ کسی کا حق مارا ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کرو گے توبہ نہیں ہوگی، پہلی شرط۔ اور جو کچھ جرم کیا ہے اس پر دل سے ندامت، جو آپ نے جرم کیا ہے، اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کہ یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا، یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو تب توبہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ میاں توبہ میری کو، توبہ میری، توبہ میری، 2-4 دفعہ دعا مانگ لو اور سمجھو کہ ہم پاک اور پوتر ہو گئے، نہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق کی ادا کرنا اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، اس کی خصوصیت اس مرد درویش کی تھی۔ کہنے کو وہ سرکاری افسر ہے، لیکن مشائخ کی صحبت کا اثر ہے کہ ہر بات میں حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کو سلسلے سے جوڑا، خود وابستہ ہوئے، ذکر اذکار کے پابند بنے، اپنے اعمال کو درست کیا، اپنے تمام معاملات کو درست رکھا۔ سن 1960 میں فیصل آباد لائل پور میں آتے ہیں، حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں، پھر حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری سے بیعت ہوتے ہیں، حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری جو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے، ابھی تو نہ JTI بنی اور نہ تنظیم بنی، اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ 1950 سے لے کر 1967 تک حضرت نے نوجوانوں پہ ایک نوجوان پر کام کیا ہے۔ ان اولین نوجوانوں میں سے صدیقی صاحب ہیں، یہ ان کے پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھٹا صاحب، یہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں یونیورسٹی میں ان نوجوانوں کو گھیر گھار کر لا کر حضرت سے وابستہ کیا، اور جن جن لوگوں کا حضرت سے تعلق قائم کرایا، پورے اخلاص اور دیانت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ہر عہدے پر جہاں رہے، جو حضرت کے تربیت یافتہ نوجوان ہیں اپنی اپنی جگہ پر پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے، پوری جدوجہد اور کوشش کی، اخلاق سکھا دیے، رویے درست کر دیے۔
یہ حضرت کی صحبت کا اثر، اور پھر حضرت سے محبت کا یہی تعلق ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر رہتے تھے، یہاں اس ادارے میں 2006 میں آئے، 13 سال یہاں قیام کیا۔ اس پورے دورانیے میں یہاں کے قیام کے اپنے کھانے کا، اپنے کمرے کا، اپنے مکان کا کرایہ ادا کیا۔ یہ نہیں کہ مفت خورے بن کر پڑ گئے کہ جی جیل خانقاہ میں آئے ہیں، چلو جی روٹی توڑیں گے اور یہاں کا اجتماعی کھانا لنگر کھائیں گے، اپنے پیسوں سے، بلکہ اپنے مرنے سے پہلے بھی جون 2020 تک کا کرایہ ادا کر کے گئے، جی مجھے ابھی رہنا ہے، آئندہ کا بھی کرایہ ادا کر کے گئے۔ تو اس مرد درویش نے جو بزرگوں اور مشائخ کا صحبت یافتہ ہے، موت کو یاد رکھا۔ حضرت اقدس شاہ سید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے قبر میں لیٹا ہوا، قبر یاد رکھتا ہوں، اپنی موت یاد رکھتا ہوں۔ تو جو نسبت حضرت کی تھی وہی نسبت حضرت کے جو مخلصین سچے لوگ ہیں ان کی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت کی صحبت سے یہ فیض پایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی سرکاری ملازمت، اپنے تمام معاملات کو درست رکھا، عدل و انصاف کے مطابق رکھا، انسانی حقوق بھی ادا کیے اور اللہ کا حق بھی ادا کیا، مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کیا، اور یقیناً جو اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اب ہم حضرت کا جنازہ پڑھیں گے، حضرت صدیقی صاحب کا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشائخ کی جوار میں اور ان کے پڑوس میں ان کو اپنا نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی۔ جی حضرت اقدس شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے پور میں ایک خطاب فرمایا تھا، جب حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا جمعے کی نماز کے بعد، اور وہاں یہ حدیث سنائی، سب سے پہلے میں نے حضرت کی زبان سے سنی اور حضرت کی زبان سے ہی میں روایت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو یقیناً صدیقی صاحب کے قلب میں جن بزرگوں کی محبت تھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ، روحوں کے لشکر ہوتے ہیں، یہ لشکر جن میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے، اور وہاں عالم ارواح میں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں یہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے اور آخرت میں بھی جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ پاک روح جو یہاں سے دنیا سے چلی گئی، انشاءاللہ ان بزرگوں کی مشائخ کی روح کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور لغزشیں اور کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں بھی اپنا سچا تعلق ان مشائخ کے ساتھ قائم کرنے، دین کو غالب کرنے، دین کے نظریے کو سیکھنے، اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے اور انسانیت کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔